میں نے کہا بات یہ ہے قانون کے اندر تعزیرات پاکستان کے اندر ایک دفعہ موجود ہے جس کا نام ہے 194 پی پی سی. دفعہ 194 کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کرے جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہے اور ثابت ہو جائے شہادت کے وقت مقدمے کو کنکلوڈ کرنے کے وقت کہ یہ گواہ جھوٹے تھے یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو گواہوں کو اور مدعی کو عمر قید کی سزا ہوگی. کتنی سزا ہوگی؟ عمر قید. اگر بالفرض مقدمہ جھوٹا تھا بندہ پھانسی لگ گیا بعد میں ایسی شہادتیں آ گئی ثابت ہو گیا کہ وہ مقدمہ جھوٹا تھا غلط تھا اس آدمی کو غلط سزائے موت ہوئی تو جس آدمی نے جنہوں نے شہادت جھوٹی دی تھی جس نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا تھا اس آدمی کو بھی سزائے موت ہوگی. کیا ہوگا؟ اب مجھے بتائیے ایمان سے اس سے بڑھ کے کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے قانون میں کوئی سزا ہے اس سے زیادہ سخت؟ اب یہ معلوم نہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. رات کو بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جی غلط استعمال ہے اس کا استعمال روکنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں بات رہنی چاہیے اصل بات کیا ہے. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں. یہ بہت لمبا موضوع ہے مختصر آپ اس کی طرف توجہ رکھیے گا. 16ویں صدی میں یہودیوں کی سپریم کونسل نے یہ طے کیا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈیمالش دی سیولائزیشن اینڈ دی ریلیجنز آف دی ورلڈ. ہمیں دنیا کے مذاہب کو تباہ کرنا ہے ہمیں دنیا کی تہذیبوں کو تباہ کرنا ہے. میں یورپ میں گیا ہوا تھا میں نے کہا وہاں پہ اپنی گفتگو کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہ بھائی 1950-52 تک تو آپ کے ہاں عورتیں ہاتھ پہ بھی وہ گلوز پہنتی تھیں ان کا پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے. اب ان کے جسم پہ کپڑا تلاش کرنا پڑتا ہے. کوئی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ان کی تہذیبیں تباہ کر دی ان کے مذہب کو اس طرح تباہ کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہاں کے گرجے ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. مذہب سے وہ لوگ اتنے دور ہو گئے کہ امریکی صدر جب ایک دفعہ کلنٹن نے شروع میں اپنی پہلی تقریر کی تو اس نے کہا ہمیں چرچوں کی طرف لوٹنا ہوگا. ہماری تو 12 برس کی بچیاں جو ہیں وہ حاملہ ہو رہی ہیں. ہم کدھر نکل گئے؟ انگلینڈ کے بہت بڑے جج جن کا ہمارے ہاں حوالہ دیا جاتا ہے لارڈ ڈیننگ اس نے کہا میں جب جوان تھا جب قانون دان تھا تو میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مذہب کا اور قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن اب جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں کسی قانون کا احترام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے اخلاقی قوت نہ ہو. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ دنیا میں کہیں اخلاق کا تصور نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے کوئی مذہب نہ ہو. تو مذہب کی ضرورت وہاں پہ اس نے کہا ہمیں ہے. اب اس کے لیے طریقے دو سوچیں. میں بہت مختصر اشاروں میں بات کرتے ہوئے چل رہا ہوں. طریقے یہ سوچیں کہ باقی مذاہب تو ہم نے تباہ کر لیا اب اسلام کا کیا کرنا ہے. یہ بہت سخت اور آج کل جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے بار بار جنونی. اقبال اس بات کو سمجھتے تھے اور ڈاکٹر اسرار مرحوم بڑا علامہ اقبال کا آپ کو پتہ ہے ان کو تو یاد تھا اور فکر اقبال کی گفتگو کو فرماتے تھے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. تو یہ جنونی نہیں یہ صاحب جنو لوگ ہیں جن کو تم جنونی کہتے. کہا ان کا کیا کریں گے. دو باتیں انہوں نے کہا اگر کر دیں ہم تو مسلمان امت دنیا سے ختم ہو سکتی ہے. پہلا کام جو کتاب ان کے پاس ہے اس پہ ان کا یقین متزلزل کر دیا جائے اور اس سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے. اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو صاحب کتاب ہے جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی ہے جو محبت کی انتہا کی یہ جو نسبت ہے اس کو کمزور کر دیا جائے.